اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے ہیں اور 73 فرقے، اور اس سے پہلے یہود اہل کتاب تھے، اسلام اس کے بعد آیا۔ کیا یہود میں بھی اتنے ہی فرقے ہیں؟ اور کیا یہ میں سمجھنے میں غلط ہوگا کہ اسلام میں اتنے فرقے صرف اجتہاد کی وجہ سے ہوئے؟ کون سی کمی تھی اسلام میں جس نے اس میں 73 فرقے فرقوں والی حدیث ہے، اس میں تو بات واضح ہے بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہود کے 72 فرقے ہو گئے۔ تو اس لیے یہ پوچھنے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں کہ 72 ہیں یا نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ جہاں تک مسلمانوں کے فرقوں کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود بھی مسلمان بھی یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، 72 فرقے ہوں گے اور ایک 73ویں جماعت ہوگی، اس کو ملا کر 73 بنیں گے۔ لیکن اس کو آپ نے 72 فرقوں میں شامل کرنے کی بجائے اسے الگ بیان فرمایا کہ 73ویں جماعت ہوگی اور وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ اور ان کی جب پوچھا گیا ان کی تعریف کیا ہوگی، کس طرح پہچانے جائیں گے، تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے صحابہ کا حال ہے وہی حال ان لوگوں کا ہوگا۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کی روشنی میں جو بحث اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ کیا مسلمانوں میں واقعتاً جماعت احمدیہ کے آنے سے پہلے 72 فرقے بن گئے تھے؟ یہ عموماً غیر جماعت علماء سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود کے 72 فرقے واقعتاً بن چکے تھے؟ اگر 72 کی بحث کو اٹھایا جائے تو پھر اس وقت یہ دونوں بحثیں اٹھیں گی۔ 72 سے مراد کیا ہے؟ اگر گن کے یہود کے 72 فرقے دکھائے جا سکتے ہوں تو پھر یہ مطالبہ درست ہے کہ مسلمانوں کے بھی گن کے 72 فرقے دکھاؤ۔ اگر بالعموم کثرت کی طرف اشارہ ہے، بکثرت فرقے، اور یہود میں 72 فرقوں کی معین نشاندہی نہ ہو سکے تو پھر مسلمانوں غیر احمدی مسلمانوں کا یہ مطالبہ بھی جائز نہیں کہ ہمیں بھی ہمارے فرقے گن کے دکھاؤ۔ دوسرے، یہ جو فرقوں والا مضمون ہے اس کے اوپر الملل والنحل میں جو ایک بڑے عالم کی کتاب ہے اس میں روشنی ڈالی گئی ہے، فرقے گنے گئے ہیں، اور وہ بہت پہلے سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں 72 فرقے انہوں نے دکھا دیے ہیں واقعتاً۔ لیکن اس کو بنا کر کے جماعت احمدیہ کو استدلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ رسمی طور پر تو آپ سوال کرنے والے کا منہ بند کرا سکتے ہیں کہ دیکھ لو ملل نہر میں 72 فرقے آ گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مختلف وقتوں میں فرقوں کے اضافے ہوتے رہے ہیں اور مختلف وقتوں میں بعض فرقے مٹتے بھی رہے ہیں، بالکل ان میں سے کچھ بھی نشان باقی نہیں رہا۔ اس لیے اس جھنجٹ میں اگر آپ پڑ جائیں تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ملل و نحل کتاب لکھی گئی اس وقت اگر 72 فرقے تھے تو بعد میں اور بھی تو ہوئے، بنتے چلے گئے۔ اہل قرآن کا فرقہ اس وقت نہیں تھا جو بعد میں وجود میں آیا، مثلا اور بھی متفرق فرقے ہیں جو بعد میں پیدا ہوتے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملل و نحل کتاب وہابی فرقہ سے پہلے لکھی گئی تھی، بعد میں غالباً پہلے تھی، تو پھر وہ فرقہ وہابیہ بھی اس کے بعد بنا۔ تو سوال یہ ہے کہ 72 کے 73 نہ ہوئے بلکہ 74 75 76 اور بہت سارے بن گئے، تو پھر اس حدیث کی کیا حیثیت رہے گی؟ یہ سوال اٹھ جائے گا۔ تو اس کا عمومی جواب تو یہ ہے کہ بعض دفعہ عربی میں
70 کا لفظ، 72 کا لفظ، 80 کا لفظ، اس قسم کے اور الفاظ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جاتے تھے، اور اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ میں نے ہی گن کر 80 سال یا 72 سال یا 70 سال یہ ہوں گے. تعداد سالوں کے علاوہ بھی استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ فلاں شخص پر رحمتیں نازل کرے گا، 70 مرتبہ بخشے گا، 70 مرتبہ یہ کرے گا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ گن کے پوری دفعہ 70 دفعہ بخشیں کرتا ہے. یہ محاورے ہیں صرف، اور حقیقت میں کثرت کی طرف اشارہ ہے. حقیقت میں پوری طرح ایگزیکٹلی گن کر آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور ایک اور پہلو یہ ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا، اگر فرقے بڑھتے ہیں تو کچھ مٹتے بھی ہیں. کانسٹنٹ پروسیس ہے. اس لیے عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں 72 موجود رہیں، واقعتاً بھی 72 موجود رہیں، لیکن ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے کہ گن کے دکھا سکیں، کیونکہ کچھ آ رہے ہیں، کچھ مٹ رہے ہیں. اس لیے یہ بحث بیکار ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فرقوں کی کثرت ہوئی ہے کہ نہیں، اور اسی طرح ہوئی ہے کہ نہیں جس طرح یہود کے فرقوں کی کثرت ہو گئی. اگر یہ کثرت کسی کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ حدیث کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور 72 پر زور دیتا ہے، تو پھر وہ جماعت کبھی آ ہی نہیں سکتی دنیا میں، کیونکہ 72 سے آگے نکل چکی ہے بات. 80 سے بھی اوپر نکل گیا ہوں گے اب تو پھر. تو جب یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی تو جو گننے والا ہے اس سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پھر تمہاری جماعت آئی کیوں نہیں. اگر 72 کے بعد یہ آنی تھی اور ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہو کہ 72 گن کے دکھائیں، تو تم گن کے دیکھ لو بشک. بات تو 72 سے کہیں اوپر نکل گئی ہے اور وہ جماعت کیوں نہیں آئی. اور اگر 80 پہ نہیں آئی تو آگے کب آئے گی؟ پھر جب بھی کوئی آئے گا شخص جماعت بنانے والا، تم اس سے یہی سوال کرو گے پھر کہ 72 گن کے دکھاؤ، تو تم تو اس کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اس لیے لفظ 72 اہم نہیں ہے. اہم حصہ اس کا وہ ہے کہ مانا علیہ واقعی. جب اختلاف ہوگا، ایک سے زیادہ فرقے ہوں گے، تو جس فرقے کے حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملتے ہوں گے، وہ فرقہ سچا ہے. جو مرکزی نقطہ ہے اس کا یہ ہے دراصل. اور وہ حالات کے متعلق وہ حالات کیا ہیں اس کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. ساتھ پہچانے جاتے ہیں کسی انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. عام طور پر اہل سنت والجماعت اور دوسرے ہوتے ہیں اہل حدیث. کیا یہ جماعت کا لفظ اہل سنت والے لوگوں نے جماعت بنانے کے لیے تو نہیں استعمال کیا؟ ظاہر ہے جماعت بنانے کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں، 72 کے بعد نہیں بنے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری فرمائی ہے وہ 72 کے بعد بننے والی جماعت کو خوشخبری فرمائی ہے. اس لیے چاہے وہ جماعت کا لفظ ساتھ لگا لیں، وہ اس حدیث کے نیچے نہیں آئیں گے کسی صورت میں. جو خوشخبری پیش گوئی ہے وہ یہ ہے کہ 72 فرقے بننے کے بعد پھر جماعت ضرور پذیر ہوگی، اور وہ جو جماعت بنے گی وہ سچی ہوگی. اور یہ تو کہتے ہیں ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں اسی طرح جماعت کی شکل میں. پھر جماعت کی تعریف ہے. جماعت کوئی کہہ دے اپنے آپ کو، اس سے تو جماعت نہیں بنے گی. اسلامی اصطلاح میں جماعت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت کا لفظ نکلا ہے جمعیت سے، اور جمعیت کے لیے ایک نیوکلیس ہونا ضروری ہے، ایک مرکز، ایک امام. وہ کسی کو نصیب ہی نہ ہو تو جماعت کیسے بن جائے گی؟ جماعت کے لیے امامت یا خلافت ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی جماعت نہیں بن سکتی، پھر کیا ہی رہے گا. اس لیے اگر کسی کوئی جماعت کہلاتی ہو اور اس کے مسجدوں کے امام آزاد ہوں، ہر شخص اپنی کہہ رہا ہو، اپنی منوا رہا ہو، اور متفرق ہوں اور پھیلے ہوئے ہوں، اور کوئی اجتماعیت نہ پائی جائے، کوئی یکجہتی نہ ہو، کوئی ایک قبلہ نہ ہو، کوئی ایک امام نہ ہو جس کے اوپر وہ پورا یقین رکھتے ہوں کہ خدا کا نمائندہ ہے یہ ہم نے. ان علامتوں کے بغیر جماعت کیسے بن سکتی ہے؟
لیے اہل سنت والجماعت جو کہلاتے ہیں ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے علماء کے ساتھ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، آپس میں ان کے اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے اور بنیادی مسائل پر اختلافات، اتنے بنیادی اختلافات کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ جماعت کس طرح کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہ